आदाब हैदराबाद। ہے رحمت حق شامل رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں۔ ناظرین السلام علیکم، میں محمد ریاض احمد، دوردرشن یادگیری کے اردو پروگرام آداب حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ہر سال ماہ رمضان المبارک کے موقع پر اس کی مناسبت سے یعنی رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام نشر کرتے ہیں، اور چونکہ اب ماہ رمضان اپنے اختتام پر ہے، ایسے میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو آخری ایام کے بارے میں یعنی آخری عشرے کے بارے میں واقف کروائیں۔ جہاں تک ماہ رمضان المبارک کا سوال ہے، ماہ رمضان المبارک رحمتوں، راحتوں، فضیلتوں، مغفرتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس مبارک محفل میں جو مہمان یہاں موجود ہیں ہم ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ جو ہم سب سے پہلے ہم تعارف کروانا چاہیں گے، حضرت حافظ قاری محمد نصیر الدین منشاوی صاحب ملک کے ممتاز قاری ہیں، استاذ القراء ہیں، اور آپ کئی بیرونی ممالک کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ اور میری ایک طرف موجود ہیں ہماری ریاست کے ممتاز شاعر حضرت طاہر گلشن آبادی۔ آپ محتاج تعارف نہیں ہیں، آپ کا کلام نہ صرف ہندوستان بلکہ مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں بھی شائع ہوتا ہے۔ پھر میرے سیدھی جانب ہیں مظہر الحق مظہر، اور آپ اچھی طرح واقف ہیں مظہر الحق مظہر کے کلام سے، ان کے انداز بیان سے، ان کے ترنم سے، اور لوگ انہیں چاہتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں نعتیہ کلام کو لے کر۔ تو بہرحال ہمارے طرف اور ایک جو مہمان خصوصی ہیں، خاص طور پر میں بات کروں گا حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب کا، سابق ڈائریکٹر دائرۃ المعارف ہیں اور ممتاز عالم دین ہیں، اور آپ کے جو پروگرامز آتے ہیں لوگ بہت ہی دلچسپی سے سنتے ہیں، اور بہت یعنی غیر معمولی علمی شخصیت ہیں، لوگ آپ سے بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قرأت کلام پاک سے۔ تو میں حضرت حافظ قاری ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاوی سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ قرأت کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة
وانفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ بخاری ڈاکٹر محمد نصیرالدین منشاوی صاحب. اور جہاں تک قرآن مجید کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ جب کوئی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اذہان و قلوب پر اس کے بہترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جسے بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا. اور اب ہم چلتے ہیں، ایک ذکر کرتے ہیں پنڈت دامودر زکی کا. پنڈت دامودر زکی بہت ہی پیارے انداز میں نعتیہ کلام پیش کیا کرتے تھے. ان کا ایک شعر ہے، آسی ہوں میں اے سرور کونین سزا دو، آسی ہوں میں اے سرور کونین سزا دو، نظروں سے اتارو مجھے قدموں پہ گرا دو. تو یہ جذبہ ہوتا ہے. کتنا پیارا شعر انہوں نے کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں. تو میرا اشارہ ہے حضرت طاہر گلشن آبادی کی طرف. اور آپ کو بتا دوں کہ حضرت محتاج تعارف نہیں ہے، نعتیہ کلام بہت اچھا کہتے ہیں، بہت خوب کہتے ہیں اور دلوں کو گرما دیتے ہیں. تو ہم گزارش کرتے ہیں حضرت طاہر گلشن آبادی سے. نعت شریف سے پہلے ہم کے کچھ شعر پیش کرنا انشاءاللہ. ہم کا مطلب عرض کیا ہے. جی جی. ارض و سما کا خالق و معبود ہے خدا، بے شک ارض و سما کا خالق و معبود ہے خدا، ساجد ہے کائنات تو مسجود ہے خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. ساجد ہے کائنات تو مسجود ہے خدا، جی جی. نظروں میں مصطفیٰ کی جو محمود ہے خدا، سبحان اللہ. نظروں میں مصطفیٰ کی جو محمود ہے خدا،
وہ شخص بامراد ہے مسعود ہے خدا، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ شخص بامراد ہے مسعود ہے خدا، تیرے ہی نام ہے میری سانسوں کا قافلہ، جی تیرے ہی نام ہے میری سانسوں کا قافلہ، تو ہی میری حیات کا مقصود ہے خدا، تو ہی میری حیات کا مقصود ہے خدا، بے شک تیرے نبی کی شہادت دیے بغیر، سبحان بے شک تیرے نبی کی شہادت دیے بغیر راہ نجات آدمی مسدود ہے خدا، سبحان اللہ، راہ نجات آدمی مسدود ہے مسدود ہے خدا۔ یہ شعر دیکھیے کہ دھڑکن دلوں کی خون کی ہیں گردشیں گواہ، سبحان اللہ دھڑکن دلوں کی خون کی ہیں گردشیں گواہ، سب کی رگوں میں سانسوں میں موجود ہے خدا، تجھ کو تصورات میں لائے گا کس طرح، تجھ کو تصورات میں لائے گا کس طرح، انسان کی سوچ و فکر تو محدود ہے خدا، انسان کی سوچ و فکر تو محدود ہے خدا۔ یہ شعر بھی دیکھیں کہ کرتا ہے جو گریز درود و سلام سے، کرتا ہے جو گریز درود و سلام سے، وہ شخص بد نصیب ہے مردود ہے خدا، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، شخص بد نصیب ہے مردود ہے خدا۔ مختار کر رہا ہوں کہ طاہر کی حمد سب سے نرالی ہے اس لیے، طاہر کی حمد سب سے نرالی ہے اس لیے، طاہر کے شعر شعر میں موجود ہے خدا، طاہر کے شعر شعر میں موجود ہے خدا۔ اب نعت شریف کا مطلع عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اتارو گفتگو میں شبنمی لہجے محمد کے، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اتارو گفتگو میں جی جی شبنمی لہجے محمد کے، لگاؤ روح کے ہر زخم پر پھائے محمد کے، لگاؤ روح کے ہر زخم پر پھائے محمد کے، کہاں دیکھے کسی نے مرتبے ایسے محمد کے، کہاں دیکھے کسی نے مرتبے ایسے محمد کے، زمیں کیا عرش پر نقش قدم چمکے محمد کے، زمیں کیا عرش پر نقش قدم چمکے محمد کے، فرشتے دم بخود تو عالم امکان بھی تھا حیران، فرشتے دم بخود تو عالم امکان بھی تھا حیران، بدر میں حوصلے دیکھے گئے میرے محمد کے، بدر میں حوصلے دیکھے گئے میرے محمد کے۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ ہرا کے غار میں، خوسین میں، طائف کی گلیوں میں، سبحان اللہ سبحان ہرا کے غار میں، خوسین میں، طائف کی گلیوں میں، جدھر دیکھا مجھے جلوے نظر آئے محمد کے، سبحان اللہ جدھر دیکھا مجھے جلوے نظر آئے محمد کے۔ شعر قابل توجہ ہے، نعت کے اندر ایک نیا بات کہنے کی کوشش کی ہے، نئی بات، شب معراج میں جبریل کی بھی ہو گئی معراج، شب معراج میں جبریل کی بھی ہو گئی معراج، کہ اپنے گال سے سہلا دیے تلوے محمد کے، پھر دوبارہ معراج میں جبریل کی بھی ہو گئی معراج، کہ اپنے گال سے سہلا دیے تلوے محمد کے، کہاں پر دوستو بولو خدا اپنا نہیں موجود، کہاں پر دوستو بولو خدا اپنا نہیں موجود، بتاؤ کس جگہ ہوتے نہیں چرچے محمد کے، صلی اللہ، بتاؤ کس جگہ ہوتے نہیں چرچے محمد کے، چرچے محمد کے۔ مختار کر رہا ہوں کہ اندھیروں کو اما مل جائے اب ممکن نہیں طاہر، اجالے 400 کچھ اس طرح پھیلے محمد کے، اجالے 400 کچھ اس طرح پھیلے محمد کے، اتارو گفتگو میں شبنمی لہجے محمد کے، لگاؤ روح کے ہر زخم پر پھائے محمد کے۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت ہی پیارا کلام آپ نے پیش کیا ہے۔ یہ تھے حضرت طاہر گلشن آبادی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت طاہر گلشن آبادی کا کلام جو ہے بہت ہی دلوں میں اترنے والا ہوتا ہے اور اذہان و قلوب کو متاثر کرتا ہے۔ نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ تو بہرحال میں دعوت دیتا ہوں حضرت مظہر الحق مظہر الحق مظہر جوان ہیں، انہیں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ان کا جو کلام ہے
اس لحاظ سے انہیں حضرت کہا جا سکتا ہے. بہت ہی پیارا کلام کہتے ہیں. نہ صرف آندھرا پردیش بلکہ آپ دیکھیں گے نہ صرف تلنگانہ نہ صرف آندھرا پردیش بلکہ سارے ملک میں مظہر الحق مظہر کا کلام پڑھا جاتا ہے اور اردو دنیا میں انہیں بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. دونوں عالم میں نور کی باتیں یعنی میرے حضور کی باتیں، یعنی میرے حضور کی باتیں، اور کر رہی ہے زمیں مدینے کی آسماں سے غرور کی باتیں، آسماں سے غرور کی باتیں. اور نعت شریف کا مطلب پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ میرے عشق کی جنت مصطفیٰ کے قدموں میں، سبحان اللہ. میرے عشق کی جنت مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ کے قدموں میں لے گئی یہی نسبت، مصطفیٰ کے قدموں میں لے گئی یہی نسبت. نظم عالم کا مصطفیٰ کے ہاتھوں میں، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہر بلندی ہر وسعت مصطفیٰ کے قدموں میں، ہر بلندی ہر وسعت. تاج بادشاہوں کے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر، مصطفیٰ کی چوکھٹ پر سب حکومت و شوکت مصطفیٰ کے قدموں میں، سب حکومت و شوکت مصطفیٰ کے قدموں میں. پوچھو اہل عرفان سے، اہل عشق سے پوچھو، اہل عشق سے پوچھو، جینے مرنے کی لذت مصطفیٰ کے قدموں میں، جینے مرنے کی لذت. حرف مدعا لے کر میں کہیں نہیں جاتا، میں کہیں نہیں جاتا. میری عاجزی منت مصطفیٰ کے قدموں میں، میری عاجزی منت. فاطمہ کے پیارے ہیں مصطفیٰ کے کاندھوں پر، فاطمہ کے پیارے ہیں مصطفیٰ کے کاندھوں پر، مصطفیٰ کے کاندھوں پر. اب الگ ہے کیفیت مصطفیٰ کے قدموں میں، اب الگ ہے کیفیت مصطفیٰ کے قدموں میں. روز حشر کا ہنگام
آفتاب نیزے پر، آفتاب نیزے پر، اور مطمئن امت مصطفیٰ کے قدموں میں، اور مطمئن امت دل میں اپنا رکھ دوں گا، مصطفیٰ کی چوکھٹ پر، مصطفیٰ کی چوکھٹ پر، خاک بھی ہے لاقیمت مصطفیٰ کے قدموں میں، خاک بھی ہے لاقیمت مصطفیٰ کے قدموں میں۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ وہ مقام ادنا اور حضور کے نالین، اور حضور کے نالین، عرش کی بھی ہے قسمت مصطفیٰ کے قدموں میں، عرش کی بھی ہے قسمت۔ مقطع پیش کر رہا ہوں۔ آرزو ہے مظہر کاش ایسی قسمت ہو، آرزو ہے مظہر کاش ایسی قسمت ہو، کاش ایسی قسمت ہو، کاش ایسی قسمت ہو، بیٹھ کر کروں مدحت مصطفیٰ کے قدموں میں، بیٹھ کر کروں مدحت مصطفیٰ کے قدموں میں، میرے عشق کی جنت مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ کے قدموں میں دے گئی نسبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیارا کلام، خوبصورت آواز۔ یہ تھے مظہر الحق مظہر۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی پیاری آواز میں انہوں نے کتنا اچھا کلام پیش کیا، ایسا کلام جس نے محفل کو گرما دیا۔ ہے رحمت حق شامل رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں۔ تو بہرحال ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخری ایام ہیں ماہ رمضان المبارک کے، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں ہی کہا، رحمتوں مغفرتوں والا، عظمتوں والا یہ مہینہ ہے، اور ہمارے درمیان ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب، سابق ڈائریکٹر دائرۃ المعارف عثمانیہ یونیورسٹی موجود ہیں، اور آپ کے جو خطابات ہوتے ہیں نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور تائب بھی ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ خوشی ہے کہ حضرت قبلہ یہاں پر موجود ہے، تو حضرت قبلہ کو میں زحمت دینا چاہوں گا کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام کی جو فضیلت ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وصحبہ الاکرمین اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر
फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन किराम, आखिरी अशरा और रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे गुज़रे उसका मैसेज देना आज की इस तकरीर का मकसद है। इसीलिए सूरह ज़ारियात की इस आयत का इंतखाब किया गया है जिसमें यही कहा गया है कि ऐ महबूब ज़क्र, याद दिलाइए, रिमाइंड कीजिए, फ़इन्न ज़िक्रा, क्योंकि नसीहत तनफ़उल मोमिनीन, नफ़ा पहुँचाती है मोमिनीन को, मोमिनीन इससे इस्तिफ़ादा करते हैं। क्या मैसेज क्या है अब सुनिए। उसके बाद की आयत में यह मैसेज है कि वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन को महज हमारी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमारी तख्लीक़ का मकसद ही इबादत है। रमज़ान शरीफ रहमान से मिलाने आए। हम रमज़ान के बंदे नहीं हैं, हम रहमान के बंदे हैं। हमारा मुशाहिदा है कि आखिरी अशरे में आप सल्लम 2 अशरे से ज़्यादा इबादत का अहतमाम फरमाते थे। उम्महातुल मोमिनीन को भी बेदार फरमाते थे, एतिकाफ़ का अहतमाम फरमाते थे, रात में आपका तवील क़ियाम होता था और फिर दिन के भी मसरूफियात और ज़्यादा 2 अशरों से ज़्यादा होते थे। मगर हम देख रहे हैं कि आखिरी अशरा जब आता है रमज़ान का तो हमारे मुसलमान भाई बजाय मस्जिदों की तरफ दौड़ने के, मस्जिदों के जो तरफ आने के, उनको आबाद करने के, हम देखते हैं कि मस्जिदें रफ्ता 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 वीरान हो रही हैं। ख़ुद रमज़ान में पहले हम देखें कि पहले अशरे में अगर किसी मस्जिद में 10-15 सफ़ें होती हैं तो दूसरे सफ़े में और घट जाती हैं, आधे हो जाती हैं। तीसरे सफ़े में, तीसरे अशरे में तो बस 2-3 सफ़ों पे बस मस्जिद का जो है मामला होता है। तो यह हमारा अंदाज़ है रमज़ान गुजारने का जो गलत है। ये मैसेज ये है कि इबादत के लिए पैदा हुए हैं, रमज़ान आपको रहमान से मिलाने के लिए आया है। जिस आयत की तिलावत की गई उसका मकसद क्या है मालूम? वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन को पैदा किया है हमारी इबादत के लिए, यानी हमारी मारिफत के लिए। तो मारिफत के लिए रमज़ान से ज़्यादा बेहतर महीना कोई नहीं हो सकता था। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमज़ान जैसा मुबारक महीना, जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नुम से बरात का मिलता है, वो अशरा जिसमें आपको लैलतुल जायज़ा है, वो अशरा जिसमें लैलतुल क़द्र है, वो अशरा जिसमें एतिकाफ़ है। तो हम बजाय मसाजिद में मुतकिफ़ रहने के, हमारी ख़वातीन घरों में मुतकिफ़ रहने के, शॉपिंग मॉल की ज़ीनत बने हुए हैं, जो रमज़ान के मंशे के ख़िलाफ़ है, रहमान के मंशे के ख़िलाफ़ है। जितना रमज़ान शरीफ को आप क़द्र व अज़मत से गुजारेंगे, आने वाले साल आप उतना ही खुश रहेंगे। और अगर हम रमज़ान को अगर नाराज़ भेजेंगे तो आने वाले अय्याम भी हमारे कुछ जो है ठीक नहीं रहेंगे। इसीलिए अर्ज़ ये है कि हम आखिरी अशरे का एहतमाम करें और आखिरी अशर में बजाय बाज़ारों में जाने के मसाजिद का रुख करें। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मामूल था कि वो शाबान में ही ज़कात अदा कर देते ताकि यकसुई के साथ पूरे रमज़ान में सहाबा किराम, बल्कि आज के दौर में मेरे मुशाहिदे में, मेरी मुलाकातों में ऐसे भी असहाब हैं जो पूरे रमज़ान का 30 रोज़ का इत्तिकाफ़ मसाजिद में जो है एहतमाम करते हैं, आज भी इस दौर में भी हैं। तो सहाबा किराम का ये तरीक़ा था कि रमज़ान के पहले शाबान में ज़कात अदा कर देते, पूरे ज़िम्मेदारी सबकदोश होकर यकसुई के साथ हरमैन शरीफैन में आज जो है मुत्तकिफ़ होते या फिर इबादत में मशगूल होते। हमारा भी तरीक़ा ऐसा ही होना चाहिए कि रमज़ान की आमद से पहले शॉपिंग वगैरह के मरहले से हम जो है बाज़ आ जाएँ, उसके ख़त्म कर लें। फिर हम अब पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरे अशरे का जब आना होता है, हमारा ये प्रोग्राम तीसरे अशरे से मुताल्लिक़ है, तो तीसरे अशरे में सबसे जो अहम बात है वो तलाश शब क़द्र है। इंशाअल्लाह ताला इसका तो मुस्तक़िल मौजू आपके पास आएगा। तलाश शब क़द्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि शब क़द्र को ताक रातों में तलाश करो, 21, 23, 25, 27, 29। तो हम देखते हैं कि 27 रात चूँकि सहाबा का इजमा है, इसलिए हम 27 को इसका शब क़द्र का एहतमाम करते हैं। मगर उम्मुल मोमिनीन सैयदतना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि 29 रमज़ान यानी 30वीं शब भी शब क़द्र हो सकती है।
مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی شب قدر ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب رمضان چلے گئے، اب ہماری کوئی اب عبادت، نہ کوئی تقویٰ، نہ پرہیزگاری، سب کو رخصت کر کے ہم ہوٹلوں کے اور جو ہے مارکیٹ کے زینت بننے ہیں، جو غلط ہے۔ دیکھیے ارشاد باری ہے کہ عبادت کا مقصد کیا ہے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کا تو آپ کو ایک ریفریشر پروگرام دیا گیا ہے، اورینٹیشن دیا گیا ہے۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ جس طرح سے تم رمضان میں سحر کے اٹھنے کے تم عادی ہو گئے، جماعت کی نماز کے تم پابند ہو گئے، تلاوت قرآن کے تم عادی ہو گئے، ذکر و اذکار استغفار کے تم عادی ہو گئے، یہ ماڈل ہم چاہتے ہیں آنے والے 11 مہینوں میں۔ اللہ کا منشا یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم رمضان میں متقی و پرہیزگار بن گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا رزق وسیع ہو گیا تھا اور رحمتوں کے ہم سمندر میں غوطے لگا رہے تھے، یہی پروگرام ہم کو چاہیے کہ آنے والے 11 مہینوں میں کنٹینیو کرے۔ ہم رحمان کے بندے ہیں، رمضان کے بندے نہیں ہیں۔ رمضان ہم کو رحمان سے ملانے کے لیے آیا ہے۔ سورہ ہجر کی آخری آیت ملاحظہ فرمائیے، وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَقِينُ۔ خطاب کس سے ہے؟ محبوب رب العالمین سے، جس کی شان میں یہ ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات بھر آپ قیام فرماتے۔ ایسی عظیم ہستی سے خطاب ہے کہ اے نبی مکرم، وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ آپ کا وصال نہ ہو جائے، آخری سانس تک آپ عبادت کرتے رہیے۔ تو پھر ہم کدھر ہے؟ ہم کیا رمضان کے بندے ہیں کیا؟ رمضان خالی ہمارا یہ تو سیزنل بن گئے، ہم پارٹ ٹائم مسلمان ہو گئے۔ اگر ہم رمضان کو ہی سمجھے کہ یہ ہمارا عبادت کا مہینہ ہے تو پھر وما خلقت الجن والانس کی جو ہے روح پوری ختم ہو گئی۔ ہماری پوری زندگی تو 24 گھنٹے عبادت میں گزرنا چاہیے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع کیا ہے؟ دیکھیے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع میں ایمان والوں کی تعریف ہے کہ مومنین کون ہیں، 5 ان کی صفات بنائے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے اسلام ایک واحد مذہب ہے جس کے پاس تصور خدا نہیں ہے، نہ تصور خدا کا ہم کو حکم ہے۔ ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں، غیب کے ترقی کرتے کرتے غیب سے آپ شہود کی منزل میں آتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ دوسری صفت مومنین کی ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو حضر میں، سفر میں، بیماری میں، صحت میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، خوشی میں، غم میں، ہر جگہ آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کوئی ایگزمپشن نہیں ہے کسی کو، نہ خواتین کو نہ جو ہے ہمارے مرد حضرات کو، سب کو نماز پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ بالغ ہو گئے مرتے دم تک نماز پڑھنا ہے۔ تو دوسری صفت مومنین کی کیا ہے؟ نماز کو قائم رکھنے والے ہیں مومنین۔ متقین کی صفات ہے، 5 صفات ہے، اور متقین کے لیے تمام وعدے قرآن مجید میں جتنے بھی وعدے ہیں جنات و نعیم کے متقین کے لیے۔ تو متقین کے 5 صفات، نمبر 1 ایمان بالغیب والے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ نمبر 2 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور مما رزقناہم ينفقون، اور ہم جو دیے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ کے اوپر اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریڈیکل جو عقیدہ ہے کہ یوم آخرت پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو رب تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا ہے اور ہمارے نام اعمال کے حساب سے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ یہی 5 آیتیں ذکر کرنے کے بعد فرمانا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، وہ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ غور سے سنیے، 5 آیتوں میں مومنین کے صفات بیان کرنے کے بعد 2 آیتیں ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہ ابو جہل اور شیبہ عتبہ حق کو جانتے ہوئے، حق کو دیکھتے ہوئے بھی انکار کرے، تو ان کے بارے میں صرف 2 آیتیں ہیں۔ 13 آیتیں 8 سے لے کے 20 تک آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں۔ اب میری جو میری توجہ آپ میں چاہتا ہوں کہ 21ویں آیت میں اب میسیج ہے میرے لیے، آپ کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، برادران اسلام کے لیے۔ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم میں تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہو جائے، ایک معنی ہے، تاکہ تم اللہ کے عقاب سے اور اس کے عذاب سے بچے، یہ دوسرے معنی ہیں۔ 2 معنی بھی ہو سکتے ہیں، تفسیروں میں اختلاف ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصدی عبادت ہے۔ بزرگان دین ہر دور میں اس عبادت کا اہتمام ایسا کرتے تھے کہ راتوں میں وہ رب کے سامنے
اور دن میں وہ گھوڑوں کی پیٹھوں پہ گھوڑوں کی پیٹھوں پہ رہتے تھے، اور ان کی شان میں یہ آیت اتری کہ وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ بہت کم ہی رات میں سوتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ صبح میں استغفار کرتے ہیں، سحر کے وقت۔ ناظرین کرام، میرا میسیج اہم یہی ہے آج کا، کہ استغفار کا جو اہم وقت ہے وہ سحر ہے، اور استغفار کی اتنی اہمیت قرآن مجید میں جگہ جگہ استغفار کرنے کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور امت کو بھی، استغفار کیجئے، استغفار کیجئے، استغفار کیجئے۔ اور استغفار کا وقت ہے سحر کا۔ ہم کو الحمدللہ رمضان کی برکت سے سحر میں اٹھنے کے عادی ہو گئے، تو استغفار پڑھیے۔ آپ بستر سے ڈائریکٹ دستر پہ مت آئیے، آپ جو ہے بستر سے اٹھیے، وضو کیجئے، تحیۃ الوضو پڑھیے، 4، 6، 8 تہجد کی رکعت پڑھیے، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پابندی سے پڑھیے۔ حدیث شریف میں ابو داؤد کی ہے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے 3 اس کو بشارتیں ہیں، ہر غم سے نجات، ہر غم سے نجات، نمبر 2 ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ استغفار بناتا ہے، اور ایسے ذریعے سے اس کو رزق ملتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ مال ایسا جو ہے ملے کہ دیکھ کے وہ مچل جائیں، آپے سے باہر ہو جائیں، تو وہ پابندی سے استغفار کرے۔ تو رمضان کی برکت سے ہم تہجد گزار بن گئے، استغفار کے عادی بن گئے، تلاوت قرآن کے پابند ہو گئے۔ تو میری گزارش یہ، اس پروگرام کو جیسے بچوں کو جب ٹیچر آتے ہیں ڈسٹنکشن لاتا ہے تو ٹیچر کہتے ہیں کیپ اٹ اپ، کیپ اٹ اپ، بچے اس کو کنٹینیو کرو، ایسے محنت کرو۔ تو ایسے ہی رمضان جاتے جاتے ہم کو میسیج دے رہا ہے کہ کیپ اٹ اپ، جماعتوں کا اہتمام کرو، استغفار کا اہتمام کرو، تلاوت قرآن کا اہتمام کرو، کیونکہ ہم رمضان کے نہیں خدا کے بندے، رحمان کے بندے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ جیسا رمضان میں ہم نمازوں کے لیے اول وقت جا کے صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ایسا معلوم ہو رہا کہ پورے فرشتے نیچے اتر گئے ہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، کسی سے کوئی کلام نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، مواسات ہے، ہمدردی ہے، غمخواری ہے، اور یہ سب کنٹینیو ہونا چاہیے رمضان کے بعد بھی۔ یہ سب عبادتیں رمضان میں عروج میں رہتے ہیں۔ یقیناً رمضان کی برکت سے ہر شخص اپنے اپنے استطاعت سے خرچ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، مگر اس کا میسیج یہ ہے رمضان کا کہ تم اب ہر چیز کے تم عادی ہو گئے، اب تم اس پروگرام کو کنٹینیو کرو رمضان کے بعد بھی۔ میری گزارش ہے کہ آخری راتوں میں، اور خاص طور پر حدیث شریف میں ہے کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لاکھوں بندوں کو جن پر دوزخ واجب ہو گئی تھی ان کی رہائی کرتا ہے، ان کو جہنم سے برات دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جب رات آتی ہے رمضان کی، تو 29 راتوں میں جتنے کروڑوں کی مغفرت ہوئی اس کے برابر رمضان کی آخری رات میں مغفرت ہوتی ہے۔ اور لیلۃ الجائزہ، رمضان کے آخری جو عید کی رات ہے اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، اس میں تو اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام سے نوازتا ہے۔ اور پھر عید کا تو معاملہ ہے کہ یوم العید اور بدلے کا دن ہے، جب عید گاہ کو جاتے ہیں یہ سمجھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو بلا رہا ہے، صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سامنے ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ سب کی مغفرت ہو گئی۔ اب جب لوٹتے ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم گھروں کو جنت کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے اہل کے پاس، ایسا تصور لے کے گھروں کو لوٹیے۔ اور عید کے بعد بھی نمازوں کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے ویسا کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسا رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کا دستر اور اس وسیع کر دیا، کیوں؟ تقوی کی برکت سے۔ ویسے ہی اگر تقوی آپ رمضان کے بعد بھی کریں گے تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی برکتیں کی صدقے میں اور بھی آپ کو رزق میں جو ہے وسعت دے گا، عمر میں رزق میں بھی انشاءاللہ برکت ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں تھے رمضان سے متعلق۔ میری گزارش ہے خواتین سے خاص طور پر کہ وہ اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں، اعتکاف اپنے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں، اور ایک دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ہم یہ آپ سے عرض کریں ایک دن کا بھی ایسا فجر کی نماز میں بیٹھ جائیے، مغرب کو اٹھ جائیے، ایک دن کا اعتکاف جو کرتا ہے زمین جہنم سے وہ 3 خندق دور ہو جاتا ہے۔ ایک خندق آسمان اور زمین کے برابر ہے، ایک دن کا اعتکاف کرنے والا 3 خندق دور ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے اگر کوئی پورے عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کی مرادیں پوری ہوں گی، یقیناً اس کی جو ہے آرزو جو تھی پوری ہوں گی، ہر وہ چیز جو چاہتا ہے وہ اللہ سے منوا سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں رمضان کے آخری عشرے سے متعلق تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخری عشرے میں آپ کو جو ہے زکوٰۃ دینا ہے، یہ ٹھیک ہے، ثواب کی نیت تو ٹھیک ہے، مگر اب اگر زکوٰۃ دیتے ہیں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے مسکین بھائی، ہمارے نادار بھائی اچھا سا
جو ہے افطار کر سکتے ہیں، رمضان کو خوشی خوشی بغیر کسی جو ہے فکر کے گزار سکتے ہیں، تو اس سے زیادہ ثواب آپ کو مل سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا بھی یہ اچھا موقع ہے کہ شعبان میں زکوٰۃ دے دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کی مدد سے ہمارے بھائی عید منا سکیں گے ہمارے ساتھ، اور افطار و سحر کا بھی جو ہے اچھا ان کے پاس انتظام ہو سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا بھی یہ اچھا موقع ہے ادا کرنے کا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اجعلنا من المغبورين في شهر رمضان واجعلنا من المذكورين في شهر رمضان واجعلنا من اتقاء شهر رمضان وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين۔ بہت ہی پیارا میسیج رمضان کا آپ نے دیا ہے مولانا کا، میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں یہاں پر، اور ہمارے استاد القراء قاری ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاوی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مظہر الحق مظہر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور طاہر گلشن آبادی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہم اس امید کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچاتے ہیں کہ انشاءاللہ مولانا نے جو باتیں کہی ہیں وہ آپ اپنی زندگیوں میں اتاریں گے، اور رمضان کے بعد بھی اسی طرح کی زندگی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آداب حیدرآباد۔